یونٹ کے دفاع کو مستحکم کرنے کے لیے سپاہی وزیر احمد نے اپنے ساتھیوں سمیت اہم کردار ادا کیا۔ 12 جولائی 2016 سپاہی وزیر احمد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بنکر کنسٹرکشن مٹیریل کی ترسیل میں مصروف تھے کہ جنگل میں چھپے دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ اس اچانک پن کے باوجود سپاہی وزیر احمد اور آپ کے ساتھیوں نے بر وقت جوابی فائر شروع کر دیا۔ اس دوران ایک گولی لگنے سے آپ شدید زخمی ہو گئے، تاہم آپ اور آپ کے ساتھیوں نے بہت سے دہشت گردوں کو ہلاک اور باقی کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بہادری، بے مثال لگن اور قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی وزیر احمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ سپاہی علی گوہر شہید لائن آف کنٹرول پر کھوئی رٹا سیکٹر میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 8 نومبر 2016 دشمن نے آپ کی پوسٹ پر فائرنگ شروع کر دی۔ سپاہی علی گوہر نے 14.5 کے مؤثر جوابی فائر سے دشمن کی مگرمچھ پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ فائرنگ کا یہ تبادلہ جاری تھا کہ دشمن کا ایک مارٹر گولہ آپ کے بنکر کے نزدیک گرا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ موقع کی نزاکت، ساتھیوں کی سلامتی اور ناموس وطن کی خاطر سپاہی علی گوہر نے صبر و ضبط کی نئی مثال قائم کی۔ بہادر سپاہی زخمی ضرور ہوا، لیکن آپ کا حوصلہ چٹان کی مانند بلند تھا۔ آپ محاذ پر ڈٹے رہے اور دشمن پر جوابی فائر۔ علی گوہر شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی والدہ وصول کریں گے۔ سپاہی عمر سعید خان شہید 29 بلوچ ریجمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 8 نومبر 2016 آپ بانگو سر سٹرانگ پوائنٹ تعمیر کرنے میں مصروف تھے کہ دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ سپاہی عمر سعید نے اپنے جوابی فائر سے حملہ آوروں کو نشانے پر رکھ لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں آپ شدید زخمی ہوئے، لیکن سپاہی عمر اور آپ کے ساتھیوں نے اچانک حملے کے باوجود اپنے حوصلے بلند رکھے اور کئی دہشت گردوں کو ہلاک کر کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت تو نوش کیا، لیکن وطن کے دفاع پر آنچ نہ آنے دی۔ فرض سے لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی عمر سعید خان شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے والد وصول کریں گے۔ سپاہی محمد جمیل شہید پریغر آپریشن کے دوران 13 مئی 2015 آپ کی کمپنی کو ایک اہم پہاڑی چوٹی زیارت کئی پر آپریشن کا حکم ملا۔ یہ علاقہ گھنے جنگلات سے ڈھکا ہونے کے ساتھ ساتھ ازبک اور مقامی دہشت گردوں کی آماج گاہ تھا۔ بارش اور شدید دھند نے آپریشن کی مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا۔ سپاہی محمد جمیل زیارت کئی چوٹی پر پہنچنے والے ہراول دستے کا حصہ تھے۔ دہشت گردوں نے شدید مزاحمت کرتے ہوئے آپ کی کمپنی پر حملہ کر دیا، جس سے یونٹ کی مزید پیش قدمی رک گئی۔ اس موقع پر سپاہی جمیل نے بہادری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشین گن کے مؤثر فائر سے اس جوابی حملے کو پسپا کر کے زیارت کئی ٹاپ کا کنٹرول حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک گولی لگنے سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے جان تو دے دی، لیکن نہ اپنا سر جھکایا
اور نہ ہی اپنی ریجمنٹ کا سر جھکنے دیا۔ بے مثال جرت، بہادری اور فرض سے شدید لگن کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی محمد جمیل شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے والد وصول کریں گے۔ سپاہی امیر انتظار شہید لائن آف کنٹرول پر کیل سیکٹر میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 23 نومبر 2016 دشمن نے آپ کی پوسٹ کو مارٹرز، فیلڈ گن اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، لیکن ٹائیگر بٹالین کا یہ بہادر سپوت جان ہتھیلی پر لیے دشمن کے خلاف ڈٹا رہا۔ فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ آخری سانس تک اپنی پوزیشن پر قائم رہے اور دشمن کے سارے منصوبے ناکام بنا دیے۔ زخموں سے بہتے لہو نے اس بہادر سپوت کی جان وطن عزیز کے دفاع پر قربان ہوتے دیکھی۔ اس عظیم قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی امیر انتظار شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ سپاہی خیال محمد شہید لائن آف کنٹرول پر وطن کی حفاظت کا مقدس فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ 28 اکتوبر 2016 دشمن نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کی پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ سپاہی خیال محمد نے خندق پوسٹ سے لائٹ مشین گن کے مؤثر فائر سے دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ دشمن نے خیال محمد کی پوزیشن بھانپ لی اور اپنی بزدلانہ کارروائی سے آپ کو نشانہ بنایا، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے باوجود سپاہی خیال محمد مسلسل دشمن پر جوابی فائر گراتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کے ہتھیار خاموش ہو گئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سپاہی خیال محمد جام شہادت نوش کر گئے۔ فرض شناسی اور وطن سے محبت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی خیال محمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ اب باری ہے اقوام متحدہ کے خصوصی میڈل کی۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد اشرف شہید آئیوری کوسٹ میں یو این کے امن مشن کا حصہ تھے۔ آپ نے اقوام متحدہ میں فرائض کی ادائیگی کے دوران پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس قربانی کے اعتراف میں لیفٹیننٹ کرنل محمد اشرف شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ حوالدار عبد المجید خان شہید عالمی امن کے قیام کے لیے کانگو میں فرائض کی بجا آوری کے دوران شہید ہوئے۔ اس بے لوث قربانی کے اعتراف میں حوالدار عبد المجید خان شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ شان احمد شہید کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے دوران پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس بے لوث قربانی کے اعتراف میں حوالدار ذیشان احمد شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ معزز خواتین و حضرات، قربانیوں کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ امن کے مستقل قیام تک ہم سب سپاہی وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ تاہم آج کی تقریب کا آخری اعزاز نائک کیسر عباس شہید
سینٹرل افریقن ریپبلک میں اقوام متحدہ کے امن مشن کا حصہ تھے۔ نائک کیسر عباس شہید نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا، جس کے اعتراف میں نائک کیسر عباس شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ جناب آفیسرز، سردار صاحبان، بہادر جوانوں اور اعزاز وصول کرنے والے آفیسرز، جے سی اوز، جوانوں کی فیملیز، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر جو آفیسرز نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، ان کی پرفارمنس کو اکنالج کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ جن لوگوں نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے جسم پر گولیاں کھائیں، اور سب سے زیادہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان اس مادر وطن پر نچھاور کر دی۔ میرا خیال ہے کوئی قوم بھی اور کوئی بھی میڈل ان کے اس قربانی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ کوئی میڈل، کوئی دنیاوی چیز ہمارے جو ورثاء ہیں ان کے غم میں کمی نہیں لا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی قربانی کی وجہ سے آج ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے دن بدن پاکستان میں امن آ رہا ہے۔ میں جب بھی ملک سے باہر جاتا ہوں تو مجھ سے عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے تمام دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے، اور صرف اگر ایک کامیابی کی مثال ہے تو پاکستان ہے، جس نے اپنے علاقے سے دہشت گردوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ حالانکہ یہ جنگ ابھی جاری ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی کیا خصوصیت ہے پاکستان میں جو باقی ملکوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے باقی ملکوں کو آج تک کامیابی نہیں ملی؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہماری صرف ایک بڑی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ پاکستانی قوم ایسی مائیں، ایسی بیویاں، ایسی بیٹیاں جو اپنے والد کو، جو مائیں جو اپنے بیٹوں کو اس ملک پہ نچھاور کرنے کے لیے پیدا ہوتی رہیں گی، تو اس ملک کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میں ان ماؤں کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کی قربانی کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے بزرگ والدین بھی، والد صاحب بھی موجود ہیں، کئیوں کے والد صاحب بھی آئے ہیں یہاں پر لینے کے لیے۔ ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک باپ کے کندھے پہ سب سے بڑا بوجھ جوان اولاد کا ہوتا ہے، تو میں ان کے دکھ کو سمجھتا ہوں، تو ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے یہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں۔ ہیرو وہ ہیں جس نے ملک کے لیے زندگی کو داؤ پر لگا دیا اور بغیر کسی سے پوچھے اپنی جان ملک میں نچھاور کر دی۔ یہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں، اصل ہیرو یہ ہیں۔ اور وہ قومیں جو اپنے ہیروز کو بھلا دیتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ ہم ان کے لیے پوری کوشش، دنیاوی لحاظ سے تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کے بچوں کو، ان کی بیواؤں کو، ان کے ورثاء کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن ایز اے قوم ہمیں ہمیشہ ان کی قربانی یاد رکھنی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ جو قومیں اپنے شہداء کو بلا دیتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ پاکستان آہستہ آہستہ دن بدن ترقی کی طرف اور امن کی طرف جا رہا ہے، اور یہ نہ ہو کہ جب ہمارے ملک میں پورا امن آ جائے تو ہم ان شہداء کی قربانیوں کو بھول بیٹھیں، کیونکہ ہماری قوم کی بھی جو تاریخ یاد رکھنے کی صلاحیت ہے وہ بہت کم ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرا ہے کہ فاٹا میں امن آیا ہے اور لوگوں نے ایک اور تحریک شروع کر دی ہے۔ کچھ لوگ پاکستان میں جو باہر سے اور اندر سے پاکستان کی سالمیت کے درپے ہیں، ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک یہ فوج، اس کے پیچھے یہ قوم کھڑی ہے، انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان ابھی مشکل حالات سے باہر نکل آیا ہے،
اور انشاءاللہ دن بدن اب پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں. اور ان دنوں میں آج سے کچھ عرصے بعد جب ہم پاکستان کی اور ترقی کی طرف جائیں گے تو میں آپ سے توقع رکھتا ہوں, شاید میں تو اس عہدے پر نہیں ہوں گا, لیکن آپ میں سے کچھ ینگ افسر اس وقت پہنچے ہوں گے, تو کبھی بھی شہداء کو مت بھلائیے گا, ان کے ورثاء کو مت بھلائیے گا, کیونکہ جو قومیں ورثاء کو بلا دیتی ہیں, شہیدوں کو بلا دیتی ہیں, وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں. میں آخر میں تمام شہداء کے ورثاء کو اپنی طرف سے سلوٹ پیش کرتا ہوں. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارا ہے جو کہ واجب نہیں تھا. شہداء کے اعزاز میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا, جس میں شہداء کو, غازیوں کو اعزازات سے نوازا گیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں, ایک اور مٹی کے عاشق جو کہ مٹی کی محبت میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہر وقت باخبر رہنے کے لیے رہیے ایکسپریس نیوز کے ساتھ.